وہ گھر کیسا سرکار مدینے والے کا، وہ گھر کیسا سرکار مدینے والے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعض الخدا وزرگتوہی مثل مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب سب سے زیادہ بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے، محبت نہ کرے، عشق نہ کرے، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت حقیقت میں اللہ کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و مستی کی دو چار باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ عنوان جو ہے کہ وہ ہمارا باب شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے، لیکن پھر جب عنوان شروع ہوتا ہے کچھ مناسبت ہوتی ہے کہ کل 31 اکتوبر عاشق رسول غازی نبی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس گزرا، تو پھر اگر عاشق رسول کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بڑے محبت کرنے والے، حقیقت میں اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرنے والے قاری طاہر صاحب اور حاجی رزاق صاحب، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 تاریخ کو کربلا معلیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غازی عباس علمدار، ایسی ایسی کی برگاہ میں جا رہے ہیں۔ ایک دو باتیں عشق و مستی کی اس نسبت سے کہا کہ انشاءاللہ جتنا کم وقت میں زیادہ مناسب ہوا اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بلے شاہ نہیں ہے،
آپ کا جو نام ہے وہ سید عبداللہ شاہ ہے، آل رسول ہیں، سید ہیں، اور آپ کا نام سید عبداللہ ہے۔ آپ نے شہرت پائی بابا شاہ کے نام سے، تو ہر بندہ آپ یہی پکارتا ہے بابا بلے شاہ قصوری، بابا بلے شاہ قصوری، لیکن جو آپ کا نام مبارک ہے وہ کیا ہے؟ سید عبداللہ شاہ۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام سید سخی محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے آپ کو دنیا کے ساتھ کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ چھوٹی عمر میں آپ کے والد گرامی مسجد کے امام تھے، مسجد کے امام خطیب تھے، سید تھے، آل رسول، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے۔ چھوٹی عمر میں ایک دن اپنے بچے کو آپ تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تو بچوں سے پوچھا، میرے بچے کو تو نہیں دیکھا؟ تو بچے جو تھے، جو آپ کے عمر تھے، 7 سال عمر تھی، وہ کہتے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ جناب دیکھتے دیکھتے، تلاش کرتے کرتے، پھر آپ نے ایک باغ میں جا کے دیکھا کہ آپ کا بچہ سائڈ میں ایک کونے میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ باقی بچے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ میرا بچہ پڑھتا کیا ہے۔ اس وقت جو بچپن آپ کی 7 سال عمر تھی، آج اس وقت کی تسبیح لے کے عارفانہ کلام آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ عارفانہ کلام عارفوں کا کلام ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلام پڑھنے والے وہ لوگ بازاری، لکھنے والے بازاری ہوتے ہیں، لیکن جب کلام لکھنے والا بھی عاشق ہو اور پڑھنے والا بھی عاشق ہو، پھر اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ میرے بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھایا، آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھائی، دیکھا بڑا بچہ صحیح ہے، ذہانت ہے اس کی، تو آپ کو شوق پیدا ہوا، تو آپ نے شہر قصور کا انتخاب کیا کہ میں اپنے بچے کو مزید پڑھاؤں۔ میرا بچہ جو ہے اس کی رگوں کے اندر آقا علیہ السلام کا خون تو ویسے موجود ہے، لیکن اس کا دل مزید عشق مصطفیٰ سے روشن ہو جائے۔ تو آپ غلام مرتضیٰ صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ نے داخلہ لے لیا۔ صبح شام دن رات بڑی محنت کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا۔ جب آپ کا علم مکمل ہو گیا تو کہنے لگے استاد جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب میرا علم مکمل ہو گیا ہے، لیکن میرا دل بے سکون، بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے استاد آپ غلام مرتضیٰ صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا بیٹا آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو آپ اپنے والد صاحب کے پاس آ کے پھر کہا ابا جان مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علم تو میرا مکمل ہو گیا ہے، لیکن دل میرا بڑا بے چین ہے، دل بڑا بےقرار رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ تو والد گرامی نے فرمایا سید سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹا اپنے استاد سے پھر وظیفہ نہیں پوچھا تھا، اس کا حال اپنے استاد سے نہیں پوچھا تھا کہ میرا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ آج کے بجان میں نے پوچھا تھا تو استاد جی نے مجھے فرمایا بیٹا یہ وظیفہ پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا آپ کو منزل مل جائے گی، جو دل آپ کا بے چین رہتا ہے قریب یہ سکون میں ہو جائے گا۔ تو والد گرامی نے کہا بیٹا چلو آپ وظیفہ پڑھتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آپ نے بڑی محنت کی تو ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا بابا شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے
ایک تخت اترتا ہے جس کے ہیرے جواہرات ہیں، اور ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں جو آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے، جن کا نام عبدالحکیم قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جا کر ملتا ہے۔ 14 واسطوں کے بعد آپ کا شجرہ نسب شہنشاہ بغداد، والی بغداد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ بزرگ آئے تو فرمایا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر ہی میں نے پانی کا پیالہ پکڑ کے ان بزرگوں کو پلایا، اور انہوں نے پانی کا پیالہ آدھا پیا اور مجھے واپس کر دیا۔ فرمایا بیٹا یہ آپ پی لو، یہ آپ پی لو۔ جب میں نے وہ پیا میرے دل کو سکون محسوس ہوا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ میرے پاس تیری امانت تھی جو میں نے تیرے حوالے کر دی ہے۔ اب جو اور امانت ہے وہ عنایت قادری کے پاس ہے، حالانکہ آپ سید ہیں۔ عنایت قادری ایک فرائی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ بابل شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی کوشش کی، آپ ہی مسجد کے امام تھے، آپ ہی مسجد کے امام تھے۔ بھائی اصل میں پیر تھے ہی کوئی جو مصلی اور ممبر پہ ڈیوٹی کرتے تھے۔ یہ تو اب لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ مولویوں کی دنیا اور ہے، یہ مصلی ممبر والے اور ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ بہت کر لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ حدیث سے واقف نہ ہو اور صوفی کا دعویٰ کرے وہ جاہل ہو سکتا ہے۔ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رشتے میں بانجے بھی تھے، سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بھی تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے فرمایا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اے جنید میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پہلے آپ کو حدیث دان بنائے، اس کے بعد صوفی دان بنائے۔ پہلے حدیث دان بنائے پھر آپ کو صوفی دان بنائے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ صوفی مان کے بیٹھ جائیں، حدیث کے علم سے آپ واقف ہی نہ ہوں۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو پہلے حدیث دان بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی معرفت عطا کرے اللہ آپ کو، اس کے بعد صوفی دان بنائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا، آپ فرماتے ہیں لوگوں اس کا مطلب یہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام میں نے نہیں کرنا۔ جو علم کے دین کے علم کے بغیر دعویٰ کرے کہ میں صوفی ہوں، میں بڑا پیر ہوں، وہ ایک جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن ایک کامل ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوشش کی اور آپ درس دیتے تھے ظہر اثر کی نماز کے بعد، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے مطابق درس دیتے تھے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ اب ایک مسئلہ بندے کو سمجھ نہیں آتا، مشکل مسئلہ بندے کے سامنے رکھنا کو مقصد نہیں ہوتا، آپ نماز کے غسل کے اس طرح مسائل بیان کرتے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے تھے وہ کمرے میں آ جاتے، آج کہتے حضرت ہمیں تو باز کرو، عنایت شاہ قادری کہ آپ مجھے کوئی بات کریں۔ آپ فرماتے یار عنایت جو ہے یہ خود محتاج ہے، یہ کہتا ہے مجھے کسی کی عنایت بھی ہو جائے، آپ کو میں کیا بتاؤں۔ لیکن بابل شاہ قصوری بڑی طرف تھی، پھر آخر کار آپ نے مرید کاری لیا، بیعت کاری لیا اور بڑی سخت شریعت کے ساتھ آپ نے بیعت کیا۔ یہ آج کا دور، آج کا ماحول تو نہیں تھا۔ میں اب بات اس طرح کروں گا تو پھر کس اور نکل جائے گی، اور لوگ زیادہ کہتے ہیں نہیں بات اس طرح نہیں سیدھی ہو، تو میں کہتا ہوں سیدھی بات وہی ہوتی ہے سچی بات ہو، ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں۔ بھائی آپ درباروں پہ جائیں تو لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی دربار پہ چادر نہیں چڑھائی، میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن علم آپ کے پاس جب دین کا نہیں ہے، آپ دعویٰ کیا آپ کی عاشقی ہے۔ شاہ رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فتاویٰ فرضیہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا کسی اللہ کے ولی کے مزار پر ایک چادر ڈالنا جائز ہے۔ کتنی چادریں؟ ایک چادر بولیے، ایک چادر، تاکہ اس چادر سے فضیلت بیان ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے نیچے ایک چادر پڑی ہوئی ہے، دوسرا بندہ گیا دوسری ڈال دی، دوسری نے تیسری ڈال دی،
10-20 چادریں آپ نے قبر پہ ڈال دی، کاش وہ چادریں آپ نے کسی زندہ مستحق ماں بیٹی کے سر پہ رکھ دی ہوتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ اس قبر پہ آپ درجنوں چادریں، وہ چادریں آپ پتہ ہے کیا یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دکاندار سارا دن جو لوگ وہاں بچھاتے ہیں 5 10 15 20 30 ہو جاتی ہیں، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ شام کو جا کے وہی چادریں اٹھا کے دکان پہ رکھ دیتے ہیں، کل پھر آئیں گے پھر سکتے۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے بس اعلیٰ حضرت نے ایک چادر کی اجازت دی ہے، جب تک وہ قرآنی نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، وہ چادر بھی ایسی نہ ہو کہ جس کے اوپر آیت کرسی لکھی ہو، جس کے اوپر کل شریف لکھے ہو۔ لوگوں نے چادریں میت کی چرپائیوں پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آیت کرسی لکھی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ اللہ قرآن ہے، حدیث سے مارا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے اللہ۔ چار کل لکھے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، وضو بھی نہیں ہوتا، ہاتھ بھی لگاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ یہ ادب والا معاملہ ہے یا بے ادبی والا معاملہ ہے؟ بھائی بے ادبی ہے، ادب تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ ادب سیکھو، آپ ان چیزوں کو چھوڑو کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانا ہے، ٹھکانا ہے۔ نظریہ ہمارا ہے، عقیدہ ہے الحمدللہ، جو غوث اعظم کا تھا، جو میرے علی کا شاہ، جو داتا علی حجویری کا تھا، وہی میرا نظریہ ہے۔ لیکن اب جو بات حق ہے اس کو تو سمجھو بھائی، جو کام مستحب ہے لوگوں نے فرض سمجھ لیا، جو فرض ہے اس کو مستحب سمجھ لیا۔ تو بابو اللہ شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیر و مرشد نے فرمایا کہ جاؤ آپ جہاں دریائے چناب کے کنارے ڈیرا لگا لو، وہاں جا کے اللہ اللہ کرو۔ اور آپ نے وہاں جا کے خیمہ لگا لیا، بانس لگائے، جھونپڑی لگا لی، لیکن سرد ہوائیں چلتی تھی، کبھی گرمی چلتی تھی، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ جنگل کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ بابو شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ایک مرتبہ ایک انسان نے دیکھا کہ فقیر بیٹھا ہے، کیا کیا کہ مکئی کا جناب آٹا تھا، اس کی روٹی بنا کے، ساگ تھا وہ بنا کے آپ کی بارگاہ کے اندر لے آیا، محبت کی، آپ نے ایک روٹی کھائی ہو، اس کے بعد آپ نے بس کر دی۔ وہ کسان سمجھا کہ شاید آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں روٹی ایک ہی کھاتا ہوں۔ کتنی روٹیاں؟ ایک ہی روٹی کھاتا ہوں۔ یہاں لوگوں نے ولیمے پہ 1000 روپیہ دینا ہو تو ویسے 2 کھاتے ہیں گھر میں، تو ولیمے کتنی کھاتے ہیں؟ 4، کہتے ہیں 1000 روپیہ جو دی ہے وہ پورا۔ مدینہ منورہ کے اندر حکیم نے آ کے ڈیرا لگایا تو کوئی مریض صحابہ کرام میں سے اس حکیم کے پاس نہیں گیا۔ اس حکیم نے کہا کہ یار کیا وجہ ہے، یہاں لوگ مدینہ منورہ میں بیمار نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا بیمار نہیں ہوتے۔ بھائی آپ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کے محبوب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بھوک 2 روٹیوں کی ہو تو 1.5 کھاؤ، 1.5 کیا تو 1 کھاؤ، آدھی کی بچا لو۔ جب سے ہم نے اللہ کے محبوب کے دیے فرمولے پہ عمل کیا، کبھی ہمیں حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حتیٰ کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ منڈ کا کھانے کھان بات کیا آتے ہیں، وہ بوتل آنا چاہیے کو حضمت کرا کے سامنے لے آؤ، میکس کولا لے آؤ، گورنمنٹ کولا لے آؤ۔ اور جن لوگوں کی عمریں 40 سال میری طرف آپ کراس کر گئے ہو، خدا نہ آپ یہ کول ڈرنک کو چائے چھوڑ دو، اگر 4 دن زندگی سکون کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہو، ویسے آپ کی مرضی ہے، ویسے آپ نے لانے دیں، جو دل لگے کرو۔ کیڑا مولوی صاحب کا گل منی لوگ نماز ہی پڑھ لیتے، ہاں بھائی مولوی صاحب روڑا پاپا کا 25 سال ہو گئے، لوگ نماز ہی پڑھنا تھے۔ لیکن ایک بہت ہی گل میں سمجھ دس رہا کہ جنہیں لوگوں کی عمر 40 سال کراس ہو گئی اور ایک کول ڈرنک سینٹر نہیں کرو، بس اگر چاہ پیتے بھی ہو تو کھولے دودھ کی چاہ پیو تو دیہڑی ایک باری پیو بس۔ ایک نشہ تھوڑے سر لگ گیا جناب۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا فرمولہ تھا نا، حضور نے فرمایا کہ کم کھانا کھاؤ، لیکن ہم زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی پھر ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، اگلے گھر چلے گئے ہیں، ساری اور اچھا کرو، کسی بھل کا ہوا پھر پہلے 2 روٹیاں پھر کھا لوں۔ حالانکہ حکمت کا حکیم لقمان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی پہلی خوراک ہضم نہیں ہوئی، آپ کو کوئی سونا بھی کھلائے تو آپ کبھی نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں، کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں۔ جو کام کرنے والے وہ لوگ ہم نہیں کرتے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات باتوں سے نکلتی ہے، پھر دور چلی جاتی ہے۔
لیکن مزہ وہی ہے تقریر کا کہ انسان کے کوئی چیز 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ بندہ بیٹھے، ایک دو چیزیں کو سمجھ آ جائے اور کم از کم یار میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی بات سمجھ تو آ گئی ہے، ایک بات میں کو سمجھ تو آ گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، تو آپ ایک روٹی کھاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ مشہور ہو گئے، دوسرا لے آیا، تیسرا کھانا لے آیا، اور ایک مرتبہ چند مولوی لوگ جو تھے انہوں نے کھانا اعلیٰ قسم کا اوپر جناب کپڑا دے کر آپ کے پاس آئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا پیسے بھی دے رکھا، حضور یہ 100 درہم ہے تو واقعی صاحب سے جو بھی پیسے تھے اور یہ کھانا یہ قبول کر لو، تو آپ نے فرمایا افسوس اس دنیا کو میں بہت پیچھے چھوڑ کے آیا تھا اور میں یہاں آ کے وہ دنیا میرے پیچھے آ گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اللہ نے ایک مرتبہ کی دنیا کو نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہے دنیا۔ مولا علی فرماتے ہیں کو 6 مرتبہ میں طلاق دے چکا ہوں، مجھے طلاقیں دے دی میں نے، مولا علی فرماتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کے نزدیک تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک بوند بھی نہ دیتا۔ یہ دنیا کل متاع دنیا، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ تماشا ہے بھائی، یہاں 100 سال پہلے کون تھا؟ آج کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ 50 سال بعد کون ہوگا ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ہے بھائی، اور پنجابیوں نے جھڑ گھڑی دے میلا، مولویوں نے جب یہ کہا تو آپ نے انکار کر دیا، پھر نماز شروع کر دی، کھڑے رہے، آپ نے طویل قیام کیا، وہ تھک گئے، پھر انہوں نے کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں یار اس دنیا کو میں بہت پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، اور آپ کو یاد آتی تھی، اور آپ کے والد گرامی آپ کو ملنے کے لیے آئے، جب آپ کو یاد آتی آپ منہ لاہور کی طرف کر کے پھر یاد کرتے تھے تو خواب کے اندر ریاض قادری آ کے ایک ہی بات فرماتے، ابھی آپ نے مشکل کاٹی کون سی ہے کہ آپ کو آسانی مل جائے، ابھی تو آپ نے کیا کیا ہے، محنت کریں، مشقت کریں۔ 6 سال دریائے جناب کے کنارے آپ نے جھونپڑی لگا کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا۔ یہ عشق و مستی ایسے نہیں ہوتی، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا عنوان شروع ہوتا ہے پھر کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، جس طرح میں غازی نبوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ کل ان کا عرس گزرا 31 اکتوبر لاہور کے اندر میاری قبرستان میں، کہ وہ عاشق رسول کہ وہ تو ایک مزدور بندے تھے بھائی، سرکانوں کے بیٹے تھے، مصری کے بیٹے تھے، مزدوری کرتے تھے آپ، اور قوار شہر میں آپ گئے، جس طرح ہمارے پاس لیبر آتی ہے، زور کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے کی مسجد میں آ گئے، یا کہیں بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے پڑھنے والے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھنی وہ کیا کہتے ہیں سارے کپڑے پلید ہے، میں تو تھوڑے دل پلید ہے، کوئی نیت پلید ہے، دل پلید ہے، کپڑے پلید نہیں ہیں، جنہیں نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا کہ آپ کو ہر شہر میں گئے اور جا کے دیکھا کہ بابا جی جو تھے وہ زارو قطار ہو رہے ہیں، تو آپ نے نماز زور کی پڑھی اور فرمایا نوجوان 18 سال عمر ہے، پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو بابا پنجابی جا پڑھ لگا اور پترا میں اپنے دکھ اندر رو رہا، میں اپنے دکھ اندر رو رہا۔ تو آپ نے فرمایا بابا جی ہوا کیا، کسی نے تنگ کیا ہے؟ نہیں پتر میں نے تنگ تو کسی نے کیتا، لیکن میں سنیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، تو میرا دل کرتا کہ میں کیا کہ اس گستاخ رسول نے اپنے ہاتھ نال مار سٹا، لیکن ہن میں نے ٹنگا ایسا کوئی نہیں، ہن میں نے عمر گزر گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، بڑھاپا، تو ہن میں مجبور ہاں، لیکن دل عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک گل کے طور ایک ہار شہر مسجد ہے اور 1929 کی گل ہو رہی ہے، غازی نبوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آج کی بابا جی پھر اس طرح کرو، اگر آپ بوڑھے ہو تو میں تو جوان ہوں نا، آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ کام اللہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا جی دعا کر دی، وہ یہ بابے ہوتے ہیں نا مسجد دنوں تو دن ساڑھے حاجی رضا صاحب کو فجر بعد پہلا آ کر مسجد جھاڑو مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عمر 100 سال ہے، انہوں کو مسجد کی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں کے بارے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر کا محبت کرتے ہیں، تو جس اللہ کو مسیحی نہیں ہوتے تو فرشتے کی کچھ دن بجرا وہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کے گھر کا محبت کر رہے ہیں۔ اگر ان میں جو بندہ بیمار ہو جائے تو حضور
فرمایا فرشتے بیمار کرسی کرنا سے گھر چلے بیٹھے یہ وہ لوگ جڑے نہ کیمرے کا کے جھاڑو مار دے تاکہ ساری ویڈیو ٹک ٹاک چڑھ بجا لگے مولوی صاحب جھاڑو مار رہے ہیں بڑا کام کر رہے مولوی صاحب ہے جی لوگ کیمرہ اپنا ہوتا نا یہ اس کیمرے کا کام کر دیں اور اس سے مار کر دیں کہ جس سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو بابے یہ نہیں ہوتے بابے بڑے قابل ہوتے دعا کر دی تھی تو غازی نبی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے تو بھابھی کہتے ہیں مجھے آج دل کرتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میرا گھر میں آخری کھانا ہو تو مجھے چاول نہیں بنا دیتی تو بھابھی چاول بنا کے دے دیے چورا بھی آپ نے خریدا اور گستاخ رسول کو عالم کا سر یہ کہ آپ نے باعث جہنم کیا کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قائد اعظم اس کو ظاہر نہ دیکھیں کہ بندے کی داڑھی نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ کے محبوب کا جاگتے ہوئے دیدار نصیب ہوا تھا قائد اعظم بڑا لائق آدمی تھا اور علامہ اقبال نے بڑی کوشش کر کے بابا قائد اعظم کو بلایا بھائی آ جاؤ یہ معاملہ ہے بابا آ گیا پھر کیا ایک کمیٹی بنائی جس کا نام رکھا غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول آپ نے جناب سب کو کہا چندرا دو جی پڑھ دو علم الدین صاحب کو آپ نے چھڑانا ہے آزاد کرانا ہے رہا کرانا ہے سارے پیسے دو کسی نے 50 روپیہ دیا 4 آنے دیے جو توفیق دیے تو آپ نے بابا قائد اعظم جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بابا جی میں نے سب سے پیسے لے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی پیسے دو آپ ہی پیسے دو بابے کو چیک کو کہیں نہ بابا آئیں رکھیے علامہ اقبال سے منہ ہو گئے یہ نہیں بندے کو پیسے ہوں تو سندھی بھائی بول کے میں سیمنٹ بھی نہ دیتے دان بتا بھائی تو 2 لاکھ لا چھوڑا ہے وہ بابا آئیں رکھا ہے بابا کیا گال سنا علامہ اقبال پیسے تو منگے علم الدین واسطے اپنے واسطے نہیں اے میری چیک بک ہے جتنے پیسے تو لکھ سی میں تیرے حوالہ کر دوں مگر تو یہ لگی ہوگی نہیں کہ کیا ہے اور بڑے بڑے لوگ میں سوان کا اللہ سنا رہے جیمن ہوتی بڑے بڑے لوگوں مسجد والا کہا سارے لوگ ہیں جی گلا سنائیاں میں سوال سب سے بڑے رہا اور تو ملے بندے بھی آتے بس وہ ان کا کردار آ گیا ہمارا کردار کسی نے کہا یہ مساجد ضرورت ہی نہیں ہے بیان بنانے کی کسی نے کہا پہلے مسجدیں بھر گئی ہیں کہ اور نویں بنانے لگے ہو کسی کے مولویاں خان پیر پروگرام بنایا ہے سسٹم مولویاں کا جتنے منہ اتنی گلاں بھی کون نہیں کی جنہیں پیسے کو نہیں دیتے یہی میں سوال جنہیں پیسے دیتے غلام رسید پہ جی بٹ صاحب یا کم دی ویڈیو نہ قاری صاحب کا کوئی انسان نہیں پتہ ہے ویڈیو کال کرو ٹھیک ہے بچے نہ کرنا ہوتا گڑا ہوئی چھلکتا جاتا وہ خالی ہوا ہے جنہیں بھرے ہوا کدی چھلکیا نہیں بارہ گل میں سو عشق مصطفیٰ دی ٹائم وہ تھوڑا میں سو دس رہا ہوں کہ بابے نے پیسے دے دیے بابا وکیل ہے بابا سمجھتا تھا لیکن اس کے باوجود کہا علم دین ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا یا جب میں نے کیا تو میرا ہوش و حواس ٹھیک نہیں کہتے چھڑا لے بس کہتے چھڑا لینا انگریز کو میرا کام ہے پاکستان میں بھائی اس میں پڑھے ہی نہیں ہے نا ایک گل 1929 کی ہو رہی نا پر پاکستان 18 سال بعد ہی پڑھیا پر ایک گل تم آگ چھوڑ پر جس نے میں کام کیتا میں نے ہوش و حواس ٹھیک نہیں تو یا آگ چھوڑ میں کوئی نہیں کیتا ایک گل آگ چھوڑتے ہیں میں بچا لے سا واہ عاشق رسول غازی نبی شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو ہیں موٹے موٹے اور ہاتھ جوڑ کہتے ہیں بابا زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے اور وہ بھی تو کہتا ہے کہہ دے نہیں کیا ایک ہی کام کیا ہے بابا اب وہ کہتا ہے تو کہہ دے میں نہیں کیا میں نے کیا ہے علم شہید دیکھے پھر میاں والی اللہ تعالیٰ سوا کہیں کیسے نہ کھڑا میاں دیجیے نہیں پیسے دے رہا لگے مجھے اس وقت پیچھے کھان تھا میاں آج کے رسول میں بڑا سونا فوٹو آئی بھی لگے آج اور بیٹھو تو دیتے ہیں نا یار چکی بھی موجود ہے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا اسپیشل تھوڑا بندہ بیٹھو میں آپ کی پانے نہ نہیں کرتا آج بھی آج کے رسول کا وہاں فوٹو لگا ہے 1929 کا 100 سال ہونے والے آج کے رسول کی تصویر وہاں موجود ہے آج کے رسول کی چکی وہاں موجود ہے میاں والی جیل میں جب آپ تھے تو جو چوکیدار تھا وہ کبھی کبھی آپ سے بدتمیزی کرتا ہر بندہ باس کو سمجھتا نہیں عشق و مستی کی جو بات ہوتی ہے ہر بندے کو سمجھ آتی ہے پھر کیا تھا بہرحال ایک دن اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کمرے کے اندر
کہ علم شہید غازی علم الدین جو ہے کہ موجود نہیں ہے، کمرہ آپ کا بند ہے اور نور ہی نور ہے آپ کے کمرے کے اندر، اور میں پریشان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ غازی نے اپنے آپ کو آگ لگا دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ غازی صاحب موجود نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا ہوں کہ غازی صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا غازی صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ غازی صاحب نے کہا کہ میں بہت تنگ کیتا، بڑی بدتمیزی کرنا، چھوڑ جڑا معاملہ تو رہن دے، وہ کہ تو اس نام دا واسطہ جس نام کی خاطر کام کی کرے یہ دسو کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ میں یہاں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے کمرے کے اندر تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ مولا علی مشرق و شاہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام مجھے فرمایا کہ علم دی میں روزانہ اللہ کے معبود کی بارگاہ میں آپ کا ذکر سنتا ہوں، آج میں نے سوچا وہ کون سا عاشق رسول ہے جس کا ذکر زہرا کے بابا اپنے غلاموں کے سامنے کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دوں۔ پھر مجھے مولا مشرق و شاہ نے کاندھے پہ اٹھایا اور لے کے حضور کی کچہری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا علم دی جی آقا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اگر رہائی چاہتے ہو تو مولا علی آپ کو لے آئے ہیں، آپ آؤ پھرو، اگر میرے نام کی خاطر جھوٹا لیتے ہو تو قیامت کی صبح تک ہر بندہ آپ کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لے گا۔ میں نے آج کی اللہ کے معبود پہلے جلوہ بھی نہیں دیکھا تھا، اب تو آپ نے جلوہ دکھایا ہے۔ تو پھر آپ جب کمرے میں آئے آپ کو سید سیال شریف ملنے کے لیے آئے اور آپ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی۔ ملاقات ہوتی تھی نا غازی لمدی شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، اور شاہ جی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جہاں زبر تھی وہاں پہ زیر پڑھ دی، بڑھاپا تھا تو غازی صاحب نے ٹوکا، کہا شاہ جی یہاں پہ زیر نہیں ہے، یہاں پہ زبر ہے، زبر پڑھو۔ ناظرہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، شادی بھی کوئی نہیں کی تھی، لوگ آتے پتر جمع ہوتا پیچھے نہ آنے، اور میں کہا پترہ نہ نہیں راندے، کم جنے والے کرو نہ تاں راندے، تاں نہ راندے، کل اس گزریا اس جنے دا تو مڑ جناب پکول پانچ جناب پلر ڈھیر لگے تو پترہ نہ ہو بعد پھر 100 سال ہو گیا جنے دا نہ ہے نا مشرف دے نہ کیوں نہیں لوگ لے دے وہ تو کیوں نہیں کھول پہ دے، یہ گل ہے اور کام کرو جڑے والے بھائی تاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہو قلم تیرے ہیں۔ شاہ جی رہا ہوئے اور بیٹا آپ تو قرآن پاک دیکھا بھی نہیں پڑے ہوئے تھے، آپ مجھے ٹوک رہے ہو متشابہ بتا رہے ہو۔ ہاتھ جوڑے غازی لمبی شہید نے، میاں والی جیل ہے، کہنے لگے شاہ جی آپ والے رسول ہو، میں تو ترکانہ نہ پتہ میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، جب سے میں نے یہ کام کیا ہے اللہ کے محبوب نے جیل میں آ کے مجھے سب کو پڑھا دیا ہے۔ اب مجھے قرآن زبانی یاد ہے، ماں ملنے کے لیے آئی، ماں ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو غازی صاحب کیا ماں گل سنو جی ہوں آنسو ڈالنے نہیں تو میں اس طرح رونا ہی تو پھر آج تو بعد بیٹھی تیڑی ملاقات نہیں ہو لگی۔ ماں پھر آنسو صاف کی کوشش کی تھی، ماں ہوتی ہے تو سبھی اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کہیں والدین اولاد کو تو محفوظ رکھے۔ یہ بہت ڈاٹے ہوتے ہیں اور ایسا دیاں دیکھیاں کہ جیسے لوگوں گڑیاں بھی دیتیاں 3 مہینے بعد طلاقاں ہوئیاں وہ دیاں آئیاں اللہ برتن دے شاپوں نہ لگے تو تک خودکشیاں ککھی نہ دیاں، اللہ تعالیٰ سارے دے دیاں پتراں یہ جی نوبت تو محفوظ ہی رکھے۔ آمین بیوی پاک دا چادر تطہیر سایہ نصیب کر اللہ تعالیٰ۔ میرا وقت بہت تھوڑا ہے، 10 منٹ بھی نہیں رہے۔ غازی صاحب جناب ماں کہنے لگے ماں کئی ماؤں کے بیٹے سامنے ڈسا ہوگا مر گئے ہوں گے، کئیوں کو بخار چڑھا ہوگا مر گئے ہوں گے، اور ماں تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا بیٹا اللہ کے محبوب کی نموز پہ اپنی جان قربان کر کے جا رہا ہے۔ انگریزوں نے پھانسی دے دی اختصار کے ساتھ آپ کو 31 اکتوبر 1929 جب آپ کو پھانسی ہوئی میاں والی لاوارثوں کی قبرستان میں 15 دن کے لیے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے دل کی آرزو تھی کہ مجھے میانی قبرستان لاہور میں دفن کیا جائے،
ڈاکٹر علامہ اقبال نے کوشش کی، بابا قادر نال پیر میری شاہ صاحب کا دور، بھائی وہ دور ایسا تھا نا 1929 قاضی گمدین شاہی صاحب دنیا سے جا رہے، تو 1937 پیر میری شاہ صاحب جا رہے، 1938 علامہ اقبال جا رہے۔ بھائی ایک دور ہے، کوشش کی المختصر یہ کہ گورے بھی آگے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب پتہ چلا بھائی قبر کشائی ہے، آپ نے کیمیکل ساتھ رکھا، خوشبو رکھی، میت خراب ہو جاتی ہے، اسمیل آتی ہے، قبر کشائی ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن عجیب بات تھی، اس وقت لوگوں نے رومال رکھے ہوئے تھے یا ماس اس طرح تھا۔ اب قبر جب کھدائی شروع ہوئی نا، لکھنے والا لکھتا ہے خدا کی قسم ایسی خوشبو زندگی میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی جو قبر سے نکل رہی ہے۔ اب لوگوں نے رومال ہٹانے شروع کر دیا، منڈا صاحب پنجابی سے نا منڈا صاحب مارے تاکہ نکم ہے مٹی نہ بڑھے، بدبو نہ بڑھے۔ پہلے منڈا سے ہوتے نا ہوں تو ماسک آ گیا، ہوں بندہ ماسک پائے وہ کولو نہ کوئی بندہ کہے بول رہے کیا ہے اسی طرح ہوتے ہیں ہوں وہ سارے منڈا سے آسا کھل رہے، خوشبو ہی خوشبو۔ جب عاشق رسول کا جسم مبارک قبر سے باہر نکلا، علامہ اقبال کی کوشش، بابا قاضی اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوشش، اور لاہور میں 5 لاکھ بندہ جنازے کے لیے حاضر ہوا، 5 لاکھ بندہ۔ اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بوڑھے سید ہیں، آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے سنے، ان کا ذکر سنا، کبھی دل کے اندر آرزو پیدا نہیں ہوئی کہ کاش میں یہ ہوتا، لیکن آج اس چرپائی کو دیکھ کے میرے دل کے اندر آرزو پیدا ہو رہی ہے، اس چرپائی میں لیٹا ہوا علم دین نہ ہوتا، کاش کی جماعت علی شاہ لیٹا ہوتا۔ آپ جناب پیر علی شاہ صاحب مسلح پہ ہیں، پہلی صف میں علامہ اقبال کھڑا ہے، بابا قاضی اعظم، لوگ آتے سیکولر تھے، سیکولر ہے جو بندہ ہوتا، یہ عشق رسول جناب لوگ سن، علامہ اقبال پیسے ہونے کے باوجود جان کا ساری زندگی مدینہ منورہ نہیں گیا، بانے کا تو دیا نہیں، پیسے کو نہیں جانا حالات نہیں، ورنہ کس طرح ہو سکتا علامہ اقبال یا بندہ انگلینڈ پر ٹور ہو جائے تو مڑ کا آگا ساریاں سنتا جناب آج پہاڑ کا آگ لاکھ آگا ہوا کرو ہے پی ہونے ہوئے تو بندہ پوچھے ہو جناب وہ تو ماحول سوا مائل نہیں کر سکیا، اقبال کا خیرہ نہ کر سکا، مجھے جلوہ دانش فرام سر میں میری آنکھوں میں خاک مدینہ لے جاؤ، وہ میں کون کے آکڑے میری یقینہ کہ مولا علی دی بارگاہ سرما دو اللہ دے معبود جانتا نہیں کیا۔ لیکن اگر علامہ اقبال اپنی زندگی میں اللہ کے معبود کی قبر پہ پہنچ جاتا تو علامہ اقبال کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ کیفیت تھی علامہ اقبال کی۔ وقت کم تھوڑا غلط کم ساری جان لیکن میں کم شارٹ 6 منٹ 6.5 منٹ رہ گل کر رہا ہوں۔ بہرحال پیر علی شاہ صاحب مسلح پہ ہیں، شاہ جی بے ہوش ہو گئے، 5 لاکھ بندہ غازی صاحب کے جنازے میں ہے۔ جب شاہ جی کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کے معبود غازی صاحب کے نماز جنازہ کی پہلے صف میں وہ کھڑے تھے۔ یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی میں نے حدیث پڑھائی، لیکن یہ میں نے منظر نہ دیکھا۔ آج دیکھ رہا ہوں کہ غازی صاحب کا جنازہ ہے اور زہرا کے بابا حسنین کریمین کے نانا جان کو میں نے دیکھا غازی صاحب کو۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب شاہ جی نے سلام پھیرا، علامہ اقبال قبر کی طرف دوڑ پڑا جہاں غازی صاحب کی آج قبر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یار باقی کاموں میں آپ سربت لے گئے ہو، غازی صاحب کو قبر کے اندر میں خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ دفن کروں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میانی قبرستان جہاں غازی صاحب قبر ہے، علامہ اقبال جناب اتر کے پھر جناب وہ منظر بھی ہے کہ سارے چہرہ دیکھ رہے تھے، کپڑا چہرے سے ہٹا کے، اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غازی صاحب کے دونوں پاؤں کو بوسہ دے رہے تھے۔ کسی نے کہا شاہ جی او بڑے سید ہو، او آل رسول ہو، لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں تسی پیر چپ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ساری باتیں اپنی جگہ، میں جانتا ہوں کہ دنیا سے جانے والا کوئی حافظ، کو قاری، کو علامہ، کو فاہمہ، کو مفتی تو نہیں تھا، لیکن اس نے وہ کام کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں عاشق رسول کے قوم کو بوسوں۔ پھر علامہ اقبال اپنے ہاتھوں پہ رکھے، لوگوں نے اقبال پڑھا ہی نہیں ہے،
بعد ایک شعر پڑھ ڈاکی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں. سکولوں میں ایک چھوٹی حدیث اطلب العلم ولو کان بسین، حضور نے فرمایا علم حاصل کرو. پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، یعنی کہ ایویں بڑا ٹھوکا ڈاکی ڈاک چھوڑی لوگاں، لیکن جدھر دل آیا اپنا دین پڑھا لیا، جڑا اپنے مطلب دا دین ہے وہ ایک کاٹ دے اساں یہ ساڈے تے ٹھیک ہے تب بنا باقی جو سیان لگا. بہرحال علامہ اقبال نے دفن کیا، پڑیاں لگائی، ایک پڑی رہ گئی تو علامہ اقبال نے کہا سارے قبر سے باہر نکل جاؤ، میں نے غازی صاحب کے ساتھ ایک بات کرنی ہے. اللہ بھی سبحان اللہ تو کوئی آخر گل کو نے سمجھ آئی ہے، دل نے نہیں کرتا کہنا گل کرنی ہے غازی صاحب نال. جناب سارے نکل گئے تو آخری پڑی ڈاکٹر علامہ اقبال نے لگائی اور لگا کے غازی صاحب کان میں کہتے ہیں غازی صاحب آپ کے دل کی آرزو تھی کہ مجھے میانی قبرستان میں دفن کیا جائے، تو میں نے کوشش کر کے آپ کی آرزو کو پوری کر دی ہے. اب میرا ایک پیغام ہے کہ یہ آخری پڑی لگا کے مٹی ڈال کے میں قبر سے نکل جاؤں گا باہر، تو حضور نے آپ کی قبر میں آنا ہے. علامہ اقبال کا صرف اتنا پیغام ہے جب زارا کے بابا تشریف لے آئیں تو علامہ اقبال کا سلام عرض کر دیں. ایسے بندے سیکولر ہوتے ہیں وہ کبھی محفل رکھو یا کو مولوی صاحب علامہ اقبال کا تقریر کرو ہے مولویاں آپ عنوان دیتے کرو ایک ٹرکا کا پر الگ بنے رہے کرتے نبی محفل کرو نہ آخو بھائی بابا کہا جاتی شروع تک گل کرنی بس علامہ اقبال سے گل کرنی بس انہوں نے کلام پڑھنا نہ سمجھانا ان کا کیا کہ ہوں میں اس موقع پہلے گل کر چکیا ہوں. بہرحال بابل شاہ قصوری کیا نا لوکی بتی دیر بولے نو بولیا تو جا وچ بو مسیتی وچ مسیتا کچھ نہیں لبدا جے دلوں نماز نیتی پارو پاک ہویا کے پڑھدا جے اندروں نہ گئی پلیتی بن مرشد کامل بولیا تیری عبادت گئی کیتی بات اندر کی ہے. میاں صاحب نے فرمایا پارو مل مل دھوندی ہے اندروں مل مل دھو پارو دھوتا کے کرے سی جے اندر ہی صاف نہ ہو. اس کو مصطفیٰ کی باتیں ہیں بھائی بعض ضرور کہاں سے ختم کہاں ہو گئی ٹائم پتہ نہیں چلتا. بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے سینے پہ رکھتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ ایسا ضعیف بھائی لوگ جمعے تو آ گئے باقی لوگ کو ٹیکس روڈ ڈیفینس روڈ سامان سے کئی لوگ اس طرح محبت ہی تو لوگ ساڑھے کو آتے باقی نہ اسی پیسے تقسیم کر رہے ہیں نہ کوئی لگو تقسیم کر رہے ہیں. یہ کتنی محبت ہے یار کتنی مسیحی کتنے محلے چھوڑ کے لوگ جناب اگر نماز عطا پڑھنا تو جمعہ کرنے اس کا مطلب جمعہ ہوا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ عشق رسول کی بات ایک شمع جلا لو دل میں عشق مصطفیٰ کی بات مرنے کی قبر ہو جاتا ہو. کل آخری تو سارے سے دعا بھی ہو سی ہو گیا ہے کہ پیر نصیر شاہ صاحب نا بندہ آپ کے پاس آیا آپ نے کہا حضور میں آپ کو میں نے پہلے بارے میں بتایا تھا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم ہے جو جھاڑو مارتا ہے وہ آیا. اس نے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ امام علی مقام ممبر پہ ہے اور اس طرح آپ کا کاغذ مارک آپ کے ہاتھ میں ہے دائیں بائیں آگے پیچھے. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کی محبتیں ہیں جو میری بارگاہ کا کسی نے شعر پڑھ دیا کسی نے میری تعریف کر دی. اور یہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ میرا ایک بیٹا ہے گولڈا شریف نصیر الدین نصیر شاہ اس کا نام ہے. اس نے میری شان میں لکھا یہ مجھے بڑا پسند آیا اور میرے نانے کو بڑا پسند آیا. اور تو جا گولڈا شریف جا کے میرے بیٹے کو کہہ دینا کہ آپ کا کلام امامی علی مقام امام حسین نے بھی قبول کر لی ہے اور آپ کے نانا جان نے بھی قبول کر لی ہے. وہ بارگاہ ہے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے محلے کے 6 بندے قاری تاج صاحب کو معصوم اللہ تعالیٰ آپ کسی طرح سلامت رکھے جی اللہ تعالیٰ. قاری تاج صاحب ان کے گھر والے حاجی رزاق صاحب ان کے گھر والے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں 6 بندے ہمارے ٹوپ نواز کے امام علی مقام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. 5 طریقے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا میں جلیار کرتا رہا میں یاد سارا گنوائیں یہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ سارا اکٹھے ہی لا دے اس کو پیسے نہ تھوڑے بندے کہتے کیا کہہ رہا ہوں پیسے نہ تو بندہ بن جاتا جناب 4,20,000 ایک بندے خرچہ تو بندہ بن جاتا سوچتا یار تو روٹی نہیں پوری ہوتی بجلی بل نہیں پورے ہوتے. لیکن جب کرم ہوتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ مسجد کے پڑوسی بھی ہیں مسجد کے نمازی ہیں مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ فیملی سمیت امام علی مقام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں.
شہنشاہ بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عباس علمدار، اور وہاں سے ہی پھر شہر مکہ اور شہر مدینہ جا رہے ہیں، اور وہاں ہستیاں آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہستی، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ تو میں یہ نہ آندا کہ میں آخسا کہ سارے سلام دیو تسی، لیکن میرا بے شک بعد دن لیکن یہ جڑے بیٹھے ہیں سارے سلام پہلے پیش کر۔ میں کل بھی یہ نہ آخیا میں کہ جڑے مسجد کی جھاڑو مارتے ہیں، جڑے لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اذانہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، محبت کا جمعہ پڑھنا آتے ہیں، انہوں کا سلام پہلا دینا۔ قاری صاحب بولنا کہ میرا بات ہے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن ان سارے دیوانے کا تو سارے سے جا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو، ہم کو بھی فیملی سمیت حاضری نصیب فرمائے، اس پرکار سے اللہ کو فضان نصیب فرمائے کہ پھر وہ ہستیاں دیکھ رہی ہیں کہ کون بیٹھا ہے۔ ایک کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے کیمرے خراب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ اہل بیت انہوں نے مقام وہ جنت والوں سے جو لوگ بھی آپ مسجد عائشہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو پہلی عید سے لے کے آج دن تک مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہو، چاہے وہ سالانہ ہے چاہے ماہانہ ہے، جس حوالے کے ساتھ بھی ہے آپ نے مسجد کا نام لے کے ان سب کا اجتماعی طور پہ جس ہستی کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو آپ یقیناً سب کے لیے انشاءاللہ عزیز اللہ سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضان نصیب فرمائے، آپ نے سب کے لیے کہ جتنے بھی یہاں لوگ آتے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اللہ سے عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ بخشے فرمائے میرے سمیت، اور جن کے زندہ ہیں اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی کو عطا فرمائے۔ اہل محلہ اہل علاقہ یہ ان کا کرم ہے، ان کا تعاون ہے کہ 1,27,00,000 روپے ہمارا مسجد میں ایک سال میں لگائے، ابھی یہ لنٹر ڈالا ہے 11.5 لاکھ روپے ہمارا، انشاءاللہ یہ حال رمضان سے پہلے اوپر بھی تیار ہوگا، اللہ کا گھر بہت جلدی انشاءاللہ اس کی دی توفیق سے انشاءاللہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن میں آخر میں پھر میرا 2 منٹ اوپر بھی ہو گئے کہ قاری صاحب تاج صاحب حاجی رضا صاحب بس آپ ان سب دیوانوں کے لیے دعا کرنی ہے نام لے کر کہ اجتماعی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حاضر نصیب فرمائے، وہ ان کی مشکلات بھی جانتی ہیں، ان کی آرزو بھی جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، جہاں جائیں ان کو دعا میں یاد رکھنا، 1 مہینے کا ان کا سفر ہے تو انشاءاللہ جب مہینے بعد واپس آ سن پھر اسی نے کو ذکر سنتا کہ تسا سا سنو کہ تسا گئے کس طرح اور پھر اسی نے سمجھ نوازا کس طرح، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، وما علینا الا البلاغ۔